السلام علیکم ویورز، آج جو میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے والی ہوں وہ ہماری ایک بہن مریم کی ہے۔ انہوں نے کیسے درود ابراہیمی اور تہجد سے اپنی دعا قبول کروائی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کیا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی جانب۔ السلام علیکم آپی، میرا نام مریم ہے۔ میں اپنے کالج ٹائم سے ہی اپنے کزن کو بہت پسند کیا کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے گھر والوں کو بھی میں بہت پسند تھی، لیکن میرے گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف تھے۔ ماشاءاللہ سے میں بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا ڈاکٹر ہیں اور اب ماشاءاللہ سے میرے بڑے بھائی بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں، اور اب میرے بھائی میرے بابا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ میری بھابھی بھی ڈاکٹر ہے اور میں خود بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، اور اسی لیے میرے گھر والے اسپیشلی میرے بابا اور میرے بھائی یہ چاہتے تھے کہ میرا رشتہ ایک پڑھی لکھی فیملی میں ہو۔ میرے کزن جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں وہ بھی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میرے بابا اور بھائی کو وہ ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ میرے بابا کا کہنا تھا کہ ان کا اور ہمارا کوئی میل نہیں۔ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مان جائیں گے، لیکن بابا نہیں مانے۔ میں اپنے بابا کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میرے بابا نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا، مجھ سے میری مرضی تک نہ پوچھی اور نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ کسی نے میری ایک نہ سنی اور پھر میں نے اپنے بابا کا مان رکھتے ہوئے نکاح کر لیا۔ میری رخصتی 1 سال بعد کرنی تھی۔ بابا بہت خوش تھے کہ جیسا وہ میرے لیے گھر چاہتے تھے ویسا ہی ملا۔ میں نے بھی اپنے بابا کی خوشی میں اپنی خوشی ظاہر کر دی۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ شاید میرا نصیب یہی ہے۔ آپ کو حقیقت بتاؤں تو پہلے میں نماز پابندی سے نہیں پڑھا کرتی تھی۔ جب امی مجھے ڈانٹتی تو نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دی۔ نماز میں میرا دل لگنے لگا۔ جب خالی وقت ملتا تو درود ابراہیمی پڑھا کرتی۔ نماز میں مجھے بے انتہا سکون ملتا۔ میں اس وقت اللہ کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ گھر میں سب ایک دم سے میرا بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران تھے کہ پہلے نماز کے لیے ڈانٹ پڑتی تھی اور اب اسے کیا ہو گیا۔ بھلے ہی سب کے سامنے ہنسا کرتی تھی، لیکن اندر سے میرا دل مرجھایا سا رہتا تھا۔ اب میں اپنے کزن سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ کبھی اس کا فون بھی آتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی یا پھر اس سے سخت لہجے میں بات کرتی اور فون بند کر دیتی۔ ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دن تہجد کے بعد جب میں سحری کر کے فری ہوئی تو مجھے میری امی نے بتایا کہ آج میں اور تمہارے بابا تمہارے سسرال جا رہے ہیں عیدی لے کر۔ ہم لوگ افطار کے بعد واپس آئیں گے۔ امی کی بات سن کر تو میں کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھتے پڑھتے میں بہت رونے لگی اور روتے روتے جائے نماز پر ہی سو گئی، اور پھر صبح اٹھ کر امی کے ساتھ سارا سامان پیک کروایا اور امی اور بابا عصر کے بعد چلے گئے۔ مجھے لگا کہ امی اور بابا کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی، لیکن وہ تو وہاں سے بہت جلد واپس آ گئے۔ میرے بھائی نے جب پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ لوگ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے، تو بابا نے کہا کہ افطار کے وقت جب ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو تمہاری امی نے جب اس لڑکے سے کچھ بات کی تو نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے غصے میں اپنے آگے رکھی ہوئی پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور اتنی تیز آواز میں چلانے لگا۔ ہم لوگ تو خوف زدہ ہو گئے۔ ہم اس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہوا کیا ہے۔ گھر کے سب لوگ اسے خاموش کروانے لگے۔ ہم نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے گھر آ گئے۔ بعد میں جب میرے بابا اور میرے بھائی نے اس کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے شرمندہ ہیں، ہم یہ رشتہ نہیں مزید رکھ سکتے۔ میرے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند نہیں، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، پر ہم نے اسے زبردستی سے نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ اسی لیے جب آپ نے رخصتی کی بات کی تو ہم نے 1 سال تک کا کہا۔ یہی وجہ کہ کل جب آپ عید لے کر آئے تو اس نے ایسا کیا، یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی۔ پھر کچھ دن بعد مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے بابا اپنے اس فیصلے پر بہت شرمندہ تھے اور مجھے کہتے کہ اگر میں نے تمہاری بات پہلے مان لی ہوتی تو تمہاری پسند کا خیال رکھا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد
میرے بابا خود ہی میرے کزن کے گھر گئے۔ ایسے ہی ان کی فیملی کا بھی ہماری طرف آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر میرا کزن جس سے میں پیار کرتی تھی اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میری فیملی مان گئی، اور الحمدللہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، مجھے اپنے راستے پر لگا کر، میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر مجھے میری محبت سے ملوا دیا۔ تہجد اور درود ابراہیم نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کے چینل پر جب دوسری تہجد سٹوری سنی تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اپنی سٹوری آپ سے شیئر کروں، اسی لیے میں نے یہ سٹوری آپ سے شیئر کی۔ تمام ویور سے میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں اور درود ابراہیمی پڑھیں۔ سچ میں ان سب سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں۔ خود کو اللہ کے قریب کر لیں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی قسمت بدلتی ہے۔ آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ نے اپنی کوئی بھی سٹوری ہم سے شیئر کرنی ہو تو پلیز انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں۔